آج کی یہ ویڈیو ایف آئی آر پر بنائی گئی ہے۔ ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، ابتدائی اطلاعی رپورٹ، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کسی بھی جرم کے وقوع پذیر ہونے کی سب سے پہلی اور ابتدائی اطلاع جسے باقاعدہ تحریر میں لایا جاتا ہے ایف آئی آر کہلاتی ہے۔ کسی بھی فوجداری کیس کے سلسلے میں ایف آئی آر ایک اہم دستاویز ہے اور اس کی بنیاد پر پولیس اپنی تفتیش کا آغاز کرتی ہے۔ ایسی اطلاع کوئی بھی متاثرہ شخص یا اس کی طرف سے کوئی بھی شخص یا کوئی شہری متعلقہ تھانے میں ایس ایچ او کے نام درخواست لکھ کر ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے۔ پورے پنجاب میں درخواست گزارنے کی سہولت کے لیے فرنٹ ڈیسک ریسیپشن رومز بنا دیے گئے ہیں، جہاں کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کے تحت ہر آنے والی درخواست کو ای ٹیگ لگایا جاتا ہے، جن کو سینئر پولیس آفیشلز مانیٹر کرتے ہیں۔ ایف آئی آر درج کروانا ہر شہری کا قانونی حق ہے اور پولیس کی ذمہ داری ہے۔ جرائم کی بنیادی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1، قابل دست اندازی پولیس۔ جرم قابل دست اندازی پولیس کے بارے میں کوئی بھی اطلاع ایف آئی آر کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایسی کوئی بھی اطلاع کی صورت میں پولیس رپورٹ لکھنے کی پابند ہوتی ہے اور خود تفتیش شروع کر سکتی ہے۔ نمبر 2، ناقابل دست اندازی پولیس۔ جرم ناقابل دست اندازی پولیس کی صورت میں اطلاع موصول ہونے پر پولیس رپورٹ درج کر کے اطلاع دینے والے کو علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کرتی ہے۔ اس صورت میں پولیس نہ تو خود سے گرفتار کر سکتی ہے اور نہ ہی مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر کوئی تفتیش جاری کر سکتی ہے۔ ایف آئی آر سے متعلق قواعد و ضوابط پولیس رول کے چیپٹر 24 میں بیان کیے گئے ہیں، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ایف آئی آر سیکشن 154 مجموعہ ضابطہ فوجداری کی ہدایت کے مطابق درج ہوگی۔ نمبر 2، ایسی ابتدائی اطلاعی رپورٹ بغیر کسی تاخیر کے رجسٹر کی جائے گی۔ نمبر 3، ایف آئی آر کی درخواست پر مستغیث اطلاع دہندہ کے دستخط یا نشان انگوٹھا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایف آئی آر انچارج تھانہ یا اس کی ہدایت کے تحت محرر تھانہ درج کرے۔ نمبر 5، ایف آئی آر کی نقل بغیر کسی معاوضے کے مستغیث کو دی جائے۔ ایف آئی آر ایک اہم دستاویز ہے جو انصاف کے عمل کے آغاز کا باعث بنتی ہے۔ تھانہ میں ایف آئی آر درج ہونے کے بعد پولیس اپنی تفتیش کا آغاز کرتی ہے۔ قانون شہادت آرڈر 1984 کی دفعہ 21، 22، 23، 25، 49 اور 50 میں ایف آئی آر کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں کتنی معلومات کا ذکر کرنا چاہیے؟ نمبر 1، مستغیث اطلاع دہندہ کا نام اور پتہ۔ نمبر 2، وقوع کی تاریخ، وقت اور مقام۔ نمبر 3، برآمدگی، نوعیت، مال، مقدمہ وغیرہ۔ نمبر 4، وقوع کے متعلق اصل حقائق۔ نمبر 5، وقوع میں استعمال ہونے والے ہتھیار۔ نمبر 6، وقوع میں ملوث افراد کے نام۔ نمبر 5، عینی شاہدوں کے نام اور پتے، موقع۔ نمبر 6، موقع پر موجود گواہان۔ نمبر 7، وجہ عناد۔ نمبر 8، کارروائی پولیس اگر کوئی تاخیر ہوئی ہو تو اس کی وجہ۔ سنگین جرائم کی ابتدائی اطلاعی رپورٹ بلا تاخیر کروانی چاہیے۔ ایف آئی آر انتہائی احتیاط سے تیار کی جانی چاہیے کیونکہ سارے مقدمے کا دار و مدار اسی ایف آئی آر پر ہوتا ہے۔ ایف آئی آر از اے پبلک ڈاکومنٹ جس کا ریفرنس دیا گیا ہے پی ایل ڈی 2017 کراچی 415۔ کوئی بھی ایف آئی آر کی کاپی لے سکتا ہے، اوپن فار آل، اس پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ ایف آئی آر کا مین مقصد اور آبجیکٹ کیا ہے؟ 2013 ایم ایل ڈی 1609 بیسک پرپز ٹو رجسٹریشن آف ایف آئی آر از ٹو سیٹ دا مشینری انٹو موشن۔ پولیس تفتیش کا آغاز کرنا۔ اگر آپ ایف آئی آر کروانے میں تاخیر کرتے ہیں یعنی ڈیلے ان ایف آئی آر وداؤٹ پلازیبل کاز، تو اس صورت میں یہ ایف آئی آر جو ہے وہ فیٹل ہے، جس کا ریفرنس پی ایل ڈی 2019 سپریم کورٹ 64 دیا گیا ہے۔ ڈیلے کی وجہ سے کیس فلی ڈاؤٹ فل اور پلاننگ کے ساتھ آفٹر تھاٹ سمجھا جائے گا، اور اگر ایف آئی آر جھوٹی، غلط اور بے بنیاد ہے تو تب کون کون سی ریمیڈی موجود ہے؟ نمبر 1، سب سے پہلے 16 سی آر پی سی 169 کے تحت پولیس ملزم کو چھوڑ سکتی ہے۔ نمبر 2، سی آر پی سی انڈر سیکشن 63 کے تحت ایک مجسٹریٹ بھی ڈسچارج کر سکتا ہے۔ نمبر 3، کواشمنٹ آف ایف آئی آر انڈر سیکشن 561A منسوخی، جو ایک انہیرنٹ پاور ہے ہائی کورٹ کے پاس۔ اور جھوٹی ایف آئی آر کروانے والوں کے خلاف انڈر سیکشن 182 اینڈ
211 CRPC کے تحت کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگی۔